اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ داتا علی حجویری کے ملفوظات۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، عشق حقیقی سے سرشار، فنا فی اللہ بزرگ تھے۔ اس لیے آپ گفتگو کے ہر پہلو میں رضائے الہی، مسلمانوں کی خیر خواہی اور عقائد و اعمال کی اصلاح سے متعلق مدنی پھول نظر آتے ہیں۔ ان میں سے چند اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، انسان کو تمام علوم کا جاننا ضروری نہیں، صرف اتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے جسے شریعت مطہرہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 2، طالب علم کے لیے لازم ہے باعمل بننے کے لیے علم حاصل کرے۔ نمبر 3، طالب حق پر لازم ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ یقین کرے کہ اللہ عز و جل میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری ہر حرکت اور سکون کو دیکھنے والا ہے۔ نمبر 4، لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لیتا ہے۔ نمبر 5، باطل پر رضا مندی بھی باطل ہے، غصے کی حالت میں حق و صداقت کا چلا جانا بھی باطل ہے، اور کامل مومن کبھی بھی باطل اختیار نہیں کرتا۔ نمبر 6، آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ نمبر 7، جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے عوام اسے پسند نہیں کرتی، اور جسے اپنا وجود پسند آ گیا اللہ عز و جل اسے پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارت نفس کا شکار بن جاتا ہے۔ اگر بندے میں بھلائی اور نیکی ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہنا پسند کرے گا۔ نمبر 9، عمل کی روح اخلاص ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر محض پتھر ہے، اسی طرح اخلاص بغیر عمل کے محض غبار ہے۔ نمبر 10، صرف عمل پر قناعت کرنے والا عالم نہیں، عمل کی برکت سے علم فائدہ دیتا ہے، لہٰذا کبھی بھی علم کو عمل سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 11، زندگی کو یوں گزاریں کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے۔ نمبر 12، جو شخص فقہی معاملات میں محتاط نہ ہو، پرہیزگاری کے بغیر علم فقہ حاصل کرے اور رخصتوں اور تعویلوں کے پیچھے لگ کر شبہات میں پڑے، ائمہ کی تقلید چھوڑ کر مجتہد بن بیٹھے، تو ایسا شخص جلد ہی فسق میں مبتلا ہو جائے گا۔ دراصل یہ باتیں دل کی غفلت کے سبب پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 13، فقیر وہ ہے جس کا ضمیر نفسانی خواہشات سے محفوظ رہے، نفس کی چالوں سے ہوشیار رہ کر اپنے معبود حقیقی کے فرائض ادا کرے، اور اس قدر ہوشیار رہے کہ جو اسرار باطنی اس پر منکشف ہوں ان کو ظاہر نہ ہونے دے، اور کبھی بھی اپنی باطنی کیفیات کو زبان پر نہ آنے دے۔ نمبر 14، جب غافلوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مصیبت الحمدللہ عز و جل مال پر ٹل گئی، جان و تن اس آفت سے محفوظ رہے۔ جب کوئی آزمائش اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل تن پر ٹل گئی، دل اس سے محفوظ رہا۔ نمبر 15، دینی و دنیاوی تمام امور کی زینت ادب ہے،
اور مخلوقات کو ہر قدم پر ادب کی ضرورت ہے۔ جس میں مروت و ادب نہیں اس میں متابعت سنت نہیں، اور جس میں متابعت سنت نہ ہو وہ رعایت عزت نہیں کر سکتا۔ نمبر 16، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادب کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ادب کی چند اقسام ہیں۔ اللہ عز و جل کے معاملے میں ادب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں اپنے آپ کو بے ادبی سے محفوظ رکھے اور اس طرح رہے جس طرح دربار شاہی میں رہتے ہیں۔ باہمی کاروباری معاملات میں ادب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے حق کے نفس کی رعایت کرے، یعنی صرف سچ بولے اور اپنے حق میں خلاف جانے، وہ زبان پر نہ لائے، کام کھائے تاکہ قضائے حاجت کی کم ضرورت ہو، اپنے عضو کو نہ دیکھے جو غیر کو دکھانا جائز نہ ہو۔ صحبت خلق میں ادب یہ ہے کہ سفر و حضر میں خلق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نمبر 17، بندہ آفات دنیا میں تدبر و تفکر کرے کہ دنیا بے وفا ہے اور یہ جگہ خالص فنا ہے، اس سے دل خالی کر کے یکسو ہو، مگر یہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 18، دنیا سرائے فساق و فجار گناہگاروں کا مقام ہے اور صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے۔ نمبر 19، بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے اور تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بھوکے کا دل ذکی یعنی ذہین ہوتا ہے، طبیعت مہذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کر دے تو وہ ریاضت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے۔